کر رہے ہیں آزادانہ نقل و حرکت کر سکیں۔ تیسری بات جو جسٹس جو صاحبان نے کی وہ یہ تھی کہ یہ جو اجتماع کا حق دیا، اب یہاں اس پہ ہم بات کریں گے کہ بار بار کہتے ہیں جی احتجاج ہمارا حق ہے، احتجاج ہمارا حق ہے۔ احتجاج کا حق آئین میں درج نہیں ہے، آئین میں اظہار رائے کی آزادی ہے اور اجتماع کا حق دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو اجتماع کا حق ہے اور احتجاج ہے، اس کو دوسرے شہریوں کے حقوق کو کچلنے کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا، ان کے کاروبار، ان کے روزگار، ان کی زندگیوں کو روکنے کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا۔ اور چوتھی بات جو کی اس ججمنٹ میں، پھر فروری 2019 میں یہ فیصلہ آیا تھا، انہوں نے کہا کہ اگر کوئی پارٹی ہیٹرڈ اور کنٹمپٹ، نفرت اور حقارت، اور یہ کوشش کرتی ہے کہ حکومتوں کے خلاف تشدد استعمال کیا جائے، تو جج صاحبان نے بڑی سخت زبان استعمال کی ہے کہ یہ پھر سیڈیشن کے، آئینی بغاوت کے ضمن میں آئے۔ تو ہمارے سامنے یہی نصب العین ہے، اور جو راہبر گائیڈ لائنز ہیں وہ یہ فیصلہ ہے جو اس دن آیا تھا۔ تو لہٰذا ہم نے اس حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ فاشسٹ عمرانی جتھے کے ساتھ کوئی مصالحت نہیں ہوگی، پارلیمنٹ پر لعنت بھیجنے والوں سے مصالحت نہیں ہوگی، محترم حضرات صحافیوں پر گولیاں چلا کر ٹھٹھا اڑانے والوں سے مصالحت نہیں ہوگی، صحافیوں کو اغوا کر کے ان کا مذاق اڑانے والوں سے مصالحت نہیں ہوگی، اپوزیشن رہنماؤں پر جعلی کیس اور ان پر ظالمانہ تشدد اور قید کرنے والوں کے ساتھ مفاہمت نہیں ہوگی، لوڈ شیڈنگ کے اندھیرے واپس لانے والوں سے مصالحت نہیں ہوگی، غریب کے منہ سے نوالا اور بچے سے روزگار چھیننے والوں سے مصالحت نہیں ہوگی، حرم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی کرنے والوں سے مصالحت نہیں ہوگی، خواتین کے پر جملے کسنے والے اور ان کی بے حرمتی کرنے والوں سے مصالحت نہیں ہوگی۔ تو یہ اس حکومت کا واضح موقف ہے، جو ایک وسیع البنیاد جمہوری پاکستان کے چاروں صوبوں کی جماعتوں پر مشتمل حکومت ہے، کہ فساد آئینی حق نہیں ہے، فتنہ پھیلانا قانونی حق نہیں ہے، انتشار پھیلانا جمہوری حق نہیں ہے، اور انہی راہبر گائیڈ لائن پر چل کر آج انشاءاللہ ہم اس فاشسٹ عمرانی جتھے کی جو ایک دفعہ پھر حملہ آور ہے آئینی حکومت پر، اسلام آباد کے شہریوں پر، یہ ہمارا عزم ہے کہ ہم آئینی حکومت کا دفاع کریں گے اور اسلام آباد کے شہریوں کی جان، مال، ان کے بچوں کی زندگیاں اور ان کے کاروبار اور روزگار کی حفاظت کریں گے۔ بہت شکریہ جی ڈاکٹر صاحب۔ بہت شکریہ جی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے ہر فرد کے پاس یہ حق ہے کہ وہ اپنی آواز اٹھائے، اور یہ آئینی حق ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس ملک کے ہر شخص کے پاس، ہر سیاسی جماعت کے پاس یہ حق ہے کہ وہ احتجاج کرے، یہ ان کا آئینی حق ہے، یہ انہیں ملنا چاہیے۔ لیکن سوال میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ کیا قتل و غارت کرنا بھی آپ کا آئینی حق ہے؟ کیا گھراؤ جلاؤ کرنا وہ بھی آپ کا آئینی حق ہے؟ کیا لوگوں کی پراپرٹیز اور لوگوں کی زندگی سے کھیلنا بھی آپ کا آئینی حق ہے؟ یہ میں آپ کے سامنے کیوں سوالات رکھ رہا ہوں؟ یہ سوالات میں آپ کے سامنے اس وجہ سے رکھ رہا ہوں کہ پچھلے 1-2 ہفتے سے جو تقاریر ہو رہی ہیں، جو عمران خان صاحب نے کی ہیں، ان کے دیگر جو رہنما ہیں ان کی سیاسی جماعت کے، انہوں نے کی ہیں، ذرا ان کا آپ اس کی سمری جو ہے وہ ذرا پڑھ لیجئے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ جب وہ یہ خود اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ یہ احتجاج خونی ہے، تو کیا یہ حق ان کا رہ جاتا ہے کہ وہ سڑک کے اوپر آئیں اور خون بہائیں؟
اس کے باوجود کہ عمران خان صاحب اور ان کے تمام جو رفقا ہیں اور ان کے جو لیڈران ہیں وہ بارہا یہ کہہ چکے ہیں کہ یہ خونی ہے، یہ انقلابی ہے، یہ خونی ہے، تو ہم نے یہی جانا کہ یہ تو گیدڑ بھپکی ہے، ایسی باتیں تو پہلے بھی وہ کرتے رہے ہیں اور ایسی باتیں سیاسی زبان کے اندر ہو ہی جاتی ہیں۔ تو ہمارے گمان میں یہی آیا کہ جو خونی بار بار کر رہے ہیں یہ ایک سیاسی بیان بازی ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، جس کے نتیجے میں آپ نے دیکھا کہ انہوں نے روز جلسہ کیا ملک کے طول و عرض میں، روز عمران خان صاحب نے جلسہ کیا، روز اس کی کوریج ہوئی، کسی نے ان کو نہیں روکا۔ اور اس کی وجہ یہی تھی کہ ہم نے کہا کہ یہ ہر سیاسی جماعت کا حق ہے، ہمارا بھی حق ہے، ان کا بھی حق ہے، وہ احتجاج کرنا چاہتے ہیں، وہ جلسہ کرنا چاہتے ہیں، وہ ضرور کریں، اور انہوں نے کیے روز، ہم نے ان کو روکا بھی نہیں، کسی کو کوریج سے بھی نہیں روکا، اور گھنٹوں گھنٹوں ان کی کوریج ہوتی رہی۔ کسی نے نہیں کہا کہ اس نام کا جو بندہ ہوگا، کہ جس کا نام محمد نواز شریف ہوگا یا مریم نواز ہوگا، اس کا نام نہیں لیا جا سکتا، اس کو بیپ کر دو، اس کے کلپ نہیں، کسی نے نہیں کہا کہ جس کا نام عمران خان ہوگا یا جس کا کوئی بھی اور نام، کسی نے نہیں کہا۔ سب نے کہا کہ آپ کا حق ہے، آپ آگے بڑھیے۔ تو پھر ہمیں دوسری خبر ملی خونی کے حوالے سے، کچھ ہماری انٹیلیجنس کی رپورٹس آئیں جس میں کہا گیا کہ اسلحہ اکٹھا کیا جا رہا ہے، اسلحہ اکٹھا کیا جا رہا ہے تاکہ یہ جو احتجاج جس کی آج کال دی گئی تھی اس میں اسلحہ استعمال ہو، اس میں گولیاں چلیں، اس میں لوگوں کا خون بہے، ملک کے اندر انارکی پھیلے، کیونکہ خان صاحب کو یہ جو ان کے زمانے کا آئینی حق تھا ان کے پاس وزیر اعظم رہنے کا، وہ تو آئینی تھا۔ اب ایک آئینی طریقہ کار سے اگر ان کو ہٹایا گیا ہے اور نئے وزیر اعظم آئے تو ان پہ کے پاس جو حق ہے آئینی طور پہ ملک کو آگے بڑھانے کا، ترقی کی طرف لے کے جانے کا، وہ ان کے گمان میں نہیں آتا، وہ سمجھتے ہیں غیر آئینی ہے۔ تو ہمیں پتہ چلا کہ یہ رپورٹس آئی ہیں جس میں کہا گیا کہ اسلحہ اکٹھا کیا جا رہا ہے اور قتل و غارت ہوگی اور خون بہے گا، تو آپ اس کو روکیں۔ تو ہمیں بہت سے دوستوں نے یہ کہا کہ یہ انٹیلیجنس کے لوگ بھی تو ایسی ہی خبریں دیتے ہیں، ہر دفعہ جب کچھ ایسا کوئی آنا لگتا ہے تو وہ شاید اپنی بچانے کے لیے، اپنے آپ کو ایئر کور دینے کے لیے لکھ دیتے ہیں کہ بھائی جان یہ کچھ قتل و غارت کا امکان ہے، کچھ اسلحہ ہے، چلیے یہ بھی مان لیتے ہیں۔ اب دو باتیں ہو گئیں، ایک جس نے قتل و غارت کرنی ہے وہ خود کہہ رہا ہے خونی ہے، دوسرا انٹیلیجنس کی رپورٹ آ رہی کہ خونی ہے، اور ہم نے پھر بھی کہا چلیے آپ تحقیق کریں، اس کو آگے بڑھائیں، مگر چلنے دیں۔ تو پھر تیسری چیز یہ ہوئی کہ وہ جو انٹیلیجنس کی رپورٹس آئیں اس کی وجہ سے کچھ لوگوں کو انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے ان کی ڈور ناکنگ کی گئی کہ بھائی آپ آئیے، تشریف لائیے اور بتائیے یہ ہمیں رپورٹس مل رہی ہیں، یہ سامنے آنی چاہیے۔ تو اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ ایک بیچارہ کانسٹیبل جس کے 5 بچے ہیں، ایک شیرخوار کچھ مہینے کا بچہ ہے، وہ ماڈل ٹاؤن لاہور گیا اور چھت پہ سے اسی گھر کے مکین جو لوگ ہیں انہوں نے گولی ماری اور اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا، شہید کر دیا۔ یہ بھی اتفاق ہے، یہ تو اتفاق ہوا کہ آپ نے خونی کہا، یہ بھی چلیے ہم نے مان لیا کہ انٹیلیجنس کی رپورٹ تھی، جیسا کہ ہمیشہ انٹیلیجنس کی رپورٹ ہوتی ہے، مگر جس شخص نے چھت پہ چڑھ کے گولی ماری اور جاں بحق کیا، شہید کیا ایک پولیس افسر کو، یہ بھی اتفاق تھا، چلیے اس کو بھی چھوڑا۔ تو یہ جو ریڈ ہوئی ہے لاہور میں، جو بھی غالباً ایس ایس پی وہ جو سینئر پولیس افسر ہیں انہوں نے پریس کانفرنس کی، اور وہ تمام اسلحہ جو جنرل سیکرٹری کے گھر سے مبینہ طور پہ برآمد ہوا ہے، جس میں آٹومیٹک گنز ہیں، وہ بندوقیں جو افغانستان میں استعمال ہوتی ہیں جنگ کرنے کے لیے، کلشن کوفیں اور آٹومیٹک جو مشین گنز ہوتی ہیں، وہ جو گنز برآمد ہوئی ہیں اور وہ جو پیٹیوں میں بھر کے گولیاں ساتھ رکھی ہوئی تھی جو مبینہ طور پہ برآمد ہوئی ہیں، جس پہ یہ پریس کانفرنس ہوئی ہے، تو مجھے یہ بتائیے، میں آپ سے اور آپ کے توسط سے عوام سے یہ سوال پوچھتا ہوں کہ اس کی موت شہادت بھی ایک اتفاق تھا جس کو اوور لک کرنا چاہیے، اور یہ جو اسلحہ برآمد ہو رہا ہے یہ بھی ایک اتفاق تھا۔ تو یہ کتنے اتفاقات ہوں گے تو ہمیں یقین آئے گا کہ یہ تفرقہ پھیلایا جا رہا ہے، یہ فساد پھیلایا جا رہا ہے، یہ ملک کو انارکی کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ یہ تمام اتفاقات ہیں
کل جب اپنے حقوق کے لیے ہم جن کے لیے خود جن کے چیمپئن ہیں، جب عدالت عالیہ میں جب پی ٹی آئی گئی تو انہوں نے ایک ہی سوال پوچھا. ابھی آپ کے سامنے ہمارے معزز انجینئر خرم دستگیر صاحب نے آپ کی یاد دہانی کروائی کہ جب ملک کسی دوسرے ملک پہ حملہ کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کے ریڈیو اور ٹی وی پہ قبضہ کر کے وکٹری کا نشان بناتا ہے. آپ کو وہ وکٹری کے نشان سب نے دکھے؟ سب نے دیکھا کہ کیسے یہاں پہ جتھے آئے، انہوں نے پی ٹی وی پہ قبضہ کر کے باہر نکل کے وکٹری کے نشان بنائے، وہ یاد ہے؟ پارلیمان جو اس ملک کے آئین کی حفاظت کرتا ہے، آپ کو یاد ہے کیسے ٹرک لگا کے ان کی دیواریں توڑی گئیں، ان پہ قبضہ کیا گیا؟ سپریم کورٹ جہاں پہ ایڈجوڈیکیشن ہوتی ہے، جہاں پہ لوگوں کو حقوق ملتے ہیں، جہاں پہ انصاف ہوتا ہے، وہاں پہ گندی مندی دھلی گندی شلواریں ٹانگی گئیں. آپ سب نے دیکھی. آپ نے وہ وقت دیکھا جب معزز جج جو تھے پیچھے کچے راستے سے آتے تھے کیونکہ آگے راستے بند کر دیے گئے تھے. 4 دن ملک کا سیکریٹریٹ بند کر دیا گیا. ملک میں کوئی کام نہیں ہو سکتا تھا، نہ صحت کا نظام چل سکتا تھا، نہ تعلیم کا نظام چل سکتا تھا، نہ تیل کی فراہمی. یاد ہے سب کچھ. تو جب اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کل عدالت نے پوچھا کہ آپ ایک کاغذ پہ لکھ کے دے دیں کہ آپ پرامن احتجاج کرنے آ رہے ہیں، تو نہیں لکھ کے دیا گیا. عدالت نے مانگا، عدالت میں پٹیشن کی گئی. عدالت نے کہا ہم اس پٹیشن پہ بات کرنا چاہتے ہیں، آپ ایک کاغذ کے ٹکڑے پہ یہ لکھ کے دے دیں کہ یہ احتجاج پرامن ہے. تو جنرل سیکرٹری صاحب پی ٹی آئی کے نے وہ کاغذ کے ٹکڑے پہ لکھ کے دینے سے کہ یہ احتجاج پرامن ہے انکار کر دیا. انہوں نے انکار کر دیا. پہلے کہا خونی ہے، پھر آئی انٹیلیجنس رپورٹ، پھر مرا پولیس افسر شہید ہوا جس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، پھر اسلحہ پکڑا گیا. اب بھی یہ احتجاج ہے، اب بھی یہ آئینی حق ہے. کتنی لاشیں گریں گی تو ہمیں فرق پتہ چلے گا آئینی حق میں اور فساد میں. کیا ہوگا وہ وقت؟ کیا ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس طرح اسلحہ بردار جتھے آئیں اور پاکستانی ریاست کو لے اڑے؟ تو کسی بھی جتھے کو کوئی کیسے روکے گا؟ ایسے تو بہت جتھے ہیں. یہ وحشت تو آپ نے افغانستان میں بھی دیکھی ہے اور دیگر ممالک میں بھی دیکھی ہے، جہاں پہ جتھے آتے ہیں ہاتھوں میں بندوقیں لیے. جس کے پاس زیادہ بندوق ہو، جس کے پاس زیادہ بڑا جتھا ہو، وہ حکومت لے اڑتا ہے، ریاست کو لے اڑتا ہے. تو اس وقت جو بھی اقدامات کیے جا رہے ہیں وہ اقدامات اس وجہ سے کیے جا رہے ہیں کہ لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کی جا سکے. اس وقت جو بھی اقدامات کیے جا رہے ہیں وہ اس لیے کیے جا رہے ہیں کہ ریاست کو مضبوط کیا جائے اور جتھوں کی نظر نہ کیا جائے. اور یہ حوصلہ کسی میں نہ رہے کہ وہ ڈنڈے جتھے بندوقیں لے کر اسلام آباد آئے گا اور آپ کے حقوق، آپ کی زندگی، آپ کی پراپرٹیز کو لے اڑے گا. اس وجہ سے یہ تمام چیزیں اس وقت کی جا رہی ہیں، حفظ ما تقدم کی جا رہی ہیں، ملک میں فساد جو ہے اس کو روکنے کے لیے کی جا رہی ہیں. اور ہماری یہ خواہش ہوگی کہ عمران خان صاحب جو بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہ اصل میں ٹرائل عدلیہ کا ہے، نہیں بھائی، یہ ٹرائل عدلیہ کا نہیں. عدلیہ تو ٹرائل کرتی ہے. عمران خان صاحب نے کل کہا کہ یہ عدلیہ کا ٹرائل ہے. تو انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ وہ ایک سیاسی ورکر ہیں ہماری طرح. عدلیہ کا ٹرائل نہیں ہے، عدلیہ ٹرائل کرتی ہے. کل عدلیہ نے ٹرائل میں پوچھا کہ یہ پرامن ہے، آپ نے کہا نہیں. نہ یہ عدلیہ کا ٹرائل ہے، نہ یہ اسٹیبلشمنٹ کا ٹرائل ہے. آپ کو اگر آپ احتجاج کرنا ہے، آپ کو کسی نے نہیں روکا. آپ نے 30-50 جلسے کیے ہیں، کسی نے نہیں وہ آپ کو روکا. تو آج ہم آپ کو بھلا کیوں روکتے؟ تو یہ میں درخواست آپ کے سامنے کرنا چاہتا تھا. میں یہ تفریق آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا کہ وہ حق جو آئین نے دے رکھا ہے وہ کیا ہے، اور جو اس ملک میں فساد ہو رہا ہے وہ کیا ہے، اور دونوں میں فرق کیا ہے. شعیب نظامی صاحب، دنیا نیوز. جی اسپیکر پنجاب اسمبلی انہوں نے جو کانسٹیٹیوشن شہید ہوئے تھے ان کی مذمت بھی نہیں کی اور ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ 3 بجے وہاں پر کیا کرنے گئے تھے. اور اس کے اوپر کیا آپ کا ریئیکشن ہے؟ اور میرے ساتھ یہ بتایا بڑا امپورٹنٹ ڈے ہے، پھر یاسین مجید کو جو ہے وہ سزا سنائی جانی ہے، تو حکومت کا اس بارے میں کیا موقف ہے؟ اور جو یہ کہا جا رہا تھا کہ آج کا احتجاج جو ہے اس کو موقع کر دیں عمران خان، تو اس کے اوپر جو ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ اس وقت مشعل ملک کی درخواست ہے وہ کتنی امپورٹنٹ ہے؟ جی، اسپیکر پنجاب اسمبلی بڑے سینئر سیاسی منجھے ہوئے رہنما ہیں، لیکن لگتا ہے کہ انہیں بھی بے حسی کا عمرانی وائرس لگ گیا ہے. یہ وہی وائرس ہے کہ جب آپ نے دیکھا کہ
ہزارہ میں جو ہمارے بھائی ہیں بلوچستان میں، ان کی اتنی زیادہ تعداد میں اموات ہوئیں، عمران خان صاحب نہیں اور لے تو لال کرتے رہے، کہتے مجھے بلیک میل کیا جا رہا ہے. اسی طرح ہوا جب ابھی آپ کو معلوم ہے پشاور میں اتنا بھیانک سانحہ ہوا، لیکن اس وقت کا وزیر اعظم جو ہے اس میں یہ حس نہیں تھی، احساس نہیں تھا کہ جا کر ان لواحقین کے زخموں پر کوئی مرہم پٹی کرتے. تو یہ جو کانسٹیبل کمال تھا، جس کا نام تھا، جس کے 5 چھوٹے بچے ہیں، یہ گھر کے باہر کھڑا تھا. اس کو ایک اسی فاسسٹ عمرانی جتھے کے رکن نے گولی مار کر ہلاک کیا ہے. تو ہمیں تو اپنی جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں جن سے ہمیں بہت ساری شکایات بھی ہیں، لیکن جب وہ عوام کی حفاظت کے لیے باہر نکلیں اور اس حفاظت کے دوران ان کے اوپر کوئی حملہ آور ہو، کوئی بھی ہو، تو ہمیں پھر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. یہ جو مذمت نہیں کی، یہ صرف اسپیکر پنجاب اسمبلی نے نہیں کی، پی ٹی آئی کی طرف سے بھی کسی سینئر رہنما نے اس کے اوپر مذمت، افسوس کا اظہار نہیں کیا کہ پنجاب پولیس کے تو بے شمار اہلکار جو ہیں وہ دہشت گردی میں انہوں نے شہادت لی ہے. پاکستان افواج کی ہزاروں سپاہی اور افسران ہیں جنہوں نے لی ہے. تو صرف ایک عین سیاسی موقع پر آ کر اپنے احساس کو، اپنے قومی فرض کو بھلا دینا اور اس کو صرف ایک میڈیا کے جملے کی نظر کر دینا، یہ انتہائی افسوسناک ہے. دوسرا جو یاسین ملک صاحب کا وہ بھی ایک معاملہ ہے. دیکھیے یہ معاملہ ہم دیکھ چکے ہیں. 2014 کے دھرنے کا جب میں نے ذکر کیا، اس وقت ستمبر 2014 میں چائنا کے صدر شی جن پنگ نے پاکستان میں آ کر سی پیک پر دستخط کرنے تھے محمد نواز شریف کے ساتھ. دھرنا ہوا. ہم نے اس دوران حکومت نے ان سے بارہا کہا کہ اگر آپ چند دنوں کے لیے اپنی اس ایکٹیویٹی کو معطل کر دیں تاکہ چائنا کے صدر آ کر یہ اہم اور قومی اور پاکستان کی تاریخ میں جو آگے لے جانے والا منصوبہ ہے سی پیک، اس پر دستخط ہو سکے. لیکن اس وقت بھی مزاج وہی تھا جو آج ہے، جو فاشسٹ ہے، جو کہ جتھا بند ہے، جو ریاست پر حملہ آور ہے، پارلیمان پر لعنت بھیجنے والا ہے. اور اس کی وجہ سے 2014 میں پھر آپ کو معلوم ہے کہ 8 مہینے کی تاخیر ہوئی. اپریل 2015 میں ہم شکر گزار ہیں کہ صدر شی جن پنگ تشریف لائے، ان کا تاریخی دورہ ہوا اور سی پیک پر دستخط ہوا. اسی طرح جب ہم بیک وقت ایک یاسین ملک کا آج فیصلہ متوقع ہے، اس سے پہلے بھی آپ کو معلوم ہے اس طرح کے کالے فیصلے ہندوستان کی عدالتوں سے آ چکے ہیں افضل گرو کے معاملے میں. تو ایک ایسے وقت میں جب ہم اس فیصلے کی طرف ہماری توجہ ہے، ہم اس کا فال آؤٹ اور اس کو بہتر طریقے سے دنیا کے سامنے پروجیکٹ کرنے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں، جس طرح میں اور سینیٹر مصدق ملک جو ہیں اس بات کو یقینی بنانا چاہتے ہیں کہ ملک میں جو ایندھن ہے وہ وافر مقدار میں موجود ہو، ملک کی ہماری جو روشنی ہے وہ جلتی رہے. لیکن جب اس طرح کا انتشار ہوگا، اس طرح کا فتنہ اور فساد ہوگا جس کو عمران خان ملک میں پھیلانا چاہتے ہیں، تو ہم سب اپنی ذمہ داریوں پر وہ توجہ نہیں دے پاتے. تو آج تو ضرورت یہ تھی کہ ہم سب یاسین ملک کا جو فیصلے کے جو مضمرات ہیں، اس کے جو کانسیکوینسز ہیں، ان کے اوپر بات کر رہے ہوتے، کشمیر کے مسئلے کو دنیا میں ابھارنے کی بات کر رہے ہوتے. لیکن یہاں چونکہ ہمیں آئینی حکومت اور اسلام آباد کے شہریوں کی حفاظت کا معاملہ جو کہ ہماری پہلی ذمہ داری ہے وہ درپیش ہے، لہذا وہ یاسین ملک کا معاملہ، IMF کے ساتھ ہمارے مذاکرات اس وقت جاری ہیں اور نتیجے کے قریب ہیں. اس میں ایک انتشار کا امپریشن دنیا میں جانا کہ پاکستان میں تو اس ملک میں تو کچھ دیر بعد دوبارہ انتشار ہو جاتا ہے، تو اس ملک سے بات نہیں کی جا سکتی. یہ پاکستان کے لیے تباہ کن ہے. اور یہ جو میں پھر دہرا دیتا ہوں کہ یہی سب سے ہم سب کے لیے ایک پریشانی بھی ہے اور اس وسیع البنیاد آئینی حکومت کے لیے چیلنج بھی ہے کہ جو عمرانی عذاب ان کی حکومت کے دور میں تھا اب وہ عمرانی فساد بن چکا ہے.
اور اس فساد سے ہمیں بہرحال آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے پاکستان کے شہریوں کے آئینی حقوق کی مکمل طور پہ اس کا احترام کرتے ہوئے نمٹنا ہے. لیکن پھر جب لوگ اس طرح کے فاشزم ہوگا تو یہ ہم نے تاریخ نے ہمیں بتایا ہے, چاہے وہ نازی جرمنی کی تاریخ ہے یا اٹلی کی تاریخ ہے, دنیا کے ملکوں میں, کہ فاشسٹ سے اگر آپ مصالحت کرتے ہیں تو ملک تباہ ہو جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ نے کچھ کہنا ہے تو نہیں, میرے خیال میں آپ نے شکیل صاحب سوال جناب. خرم صاحب یہ کہے گا کہ ایک تو بہت مشکل فیصلہ اس گورنمنٹ نے کر لیا پولیٹیکلی کہ اس لانگ مارچ کو روکنا ہے, اور دوسرا جو انتہائی مشکل اور اہم فیصلہ تھا وہ اقتصادی فیصلے لینے کا تھا. تو یہ جو سبسڈی ہے آج IMF کے ساتھ فائنل ڈے بھی ہے پالیسی لیول کے مطابق, یہ کب تک ڈیل کریں گے؟ نیکسٹ بجٹ میں آپ کو اس لینا پڑے گا, کل لینا تو پڑے گا. تو یہ مشکل فیصلہ جو ہے اکنامک فرنٹ پہ اس کو لینے میں تاخیر کی جا رہی ہے کہ سبسڈی جو ہے تو IMF کہہ رہے ہے اس کو ختم کیا جائے, اور IMF پروگرام جو ہے وہ ریسٹور ہونے کی کتنے امکانات ہیں؟ ہمیں یہ مذاکرات نہیں ہوں گے. جی دیکھیے, ہمیں وزیر اعظم صاحب نے پہلے تو آپ کو اس کا پس منظر معلوم ہے, آپ کو یہ معلوم ہے بات کہ یہ جو فیصلہ کیا گیا تھا سبسڈی کا, جب ہم حکومت میں آئے تو ہم نے سوچا کہ اگر چاہے سلیکٹڈ ہی صحیح, مگر اگر وزیر اعظم کو یہ اعلان کر کے گیا تو ضرور کہیں نہ کہیں فیصلہ لکھا پڑا ہوگا, ضرور اس کے لیے بجٹ بنا ہوگا, ضرور اس کے اپروول لیے گئے ہوں گے. جب ہم اس حکومت میں آئے تو ہمیں پتہ چلا کہ عمران خان صاحب نے سیاسی جلسے میں جیسے کاغذ لہرایا تھا کہ یہ ہے وہ کاغذ جس سے ثابت ہو گیا کہ ملک کے خلاف یہ سب غداری کر رہے ہیں,